ऑफ इट ऐसा ही लगता है, हमारी दुआ है कि ऐसा ही हो। कुछ है गुंजाइश, ऐसा लग रहा है कि कुछ गुंजाइश आपको लग रही है कि जो कुछ कहा जा रहा है मनोवन ठोस आपको यकीन नहीं है कि ऐसा ही है? कामरान भाई, ऐसा है कि दिलों के हाल तो अल्लाह ताला ही जानता है, और हमें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी नहीं कि किसी के दिल को जो है वो पढ़ा जा सके। लेकिन मैं खुदा न खास्ता किसी के ऊपर, किसी की इंटेंशन के ऊपर मेरा कोई इरादा, कोई नीयत नहीं है। ना मेरी फीलिंग ये है कि मैं किसी की नीयत पे शक करूं, और यकीनन जो वो कह रहे हैं वो कह तो यही रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन जैसे कि माजी का एक्सपीरियंस रहा है कानून साहब के, आई डोंट नो, हमें प्रेसिडेंट की बात और उनकी इंटेंशन पे कहीं से भी कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने जिस तरीके से मैसेजेस किए हैं, जिस तरीके से नीचे जो है वो कामों को करने के अहकाम दिए हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर लेवल पे। लेकिन नीचे आकर वो चीज़ें समहाउ वो नहीं हो पाई, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो मैं इसी तनाजुर में कह रहा हूँ कि ऑन द फेस ऑफ इट तो बातों की हद तक तो ये सारी चीज़ें बहुत आइडियल बातें हो रही हैं और साथ जीने मरने की कस्में खाई जा रही हैं। अब देखें कि आगे प्रैक्टिकल बुनियादों पे क्या कुछ ऐसा होता है जिससे हम अपने लोगों के पास जा सकें और उनको बताएं कि देखें ये चीज़ें हैं जिससे हम आपकी खिदमत कर सकेंगे, जिससे आपके मसाइल को हम निकाल सकेंगे। ना कि सिर्फ हम झंडे वाली गाड़ियों में घूमेंगे मिनिस्टर बन के, बल्कि हम जो है वो ये सारी चीज़ों को, आपकी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकेंगे, उसमें कोई कमी ला सकेंगे। जब वहाँ तक बात पहुँचेगी तो हम कॉन्फिडेंट के साथ ही कहेंगे कि हाँ, हम इस काबिल हो गए कि हम लोगों की प्रॉब्लम्स को भी प्रैक्टिकली रिजॉल्व करने के में कामयाब हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि हाँ, जो बातें हो रही हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन भी उसी तरीके से हो रही है। अच्छा, अब एक बात आपस की है और ज़रा बिल्कुल खुल के बताइएगा, साफ बिल्कुल, जैसे आप कुछ मुस्कुरा के भी करते हैं कि अगर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जैसा कोई शख्स MQM में होता, वही करता जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कर रहे हैं, MQM की पार्टी के बारे में कर रहा होता और जनाब अल्ताफ़ हुसैन के बारे में कर रहा होता जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पीपल्स पार्टी के साथ कर रहे हैं और उसके कायदीन के साथ कर रहे हैं, तो MQM के निज़ाम में उसके साथ क्या होता? MQM के चाहने वाले, MQM के अल्ताफ भाई से मोहब्बत करने वाले और अवाम, जिन लोगों ने MQM को अपनी जान, अपनी माल, अपनी इस कॉज के लिए अपना सब कुछ, अपने बेटे कुर्बान कर दिए हैं, वो लोग उस शख्स का मुहासबा करते, उसका घेराव करते। अव्वल तो कोई शख्स ऐसा होता नहीं, MQM में कोई ऐसा पैदा हुआ नहीं, इतनी डिसिप्लिन वाली पार्टी है कि MQM कोई जागीरदार वडेरों की कोई पार्टी नहीं। कोई यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए अल्ताफ भाई को देकर तो MNA MP या राब्ता कमेटी का मेंबर बना नहीं है। सब जो है वो ग्रास रूट लेवल से आए हैं। तो किसी की जागीर नहीं है MQM के अंदर, कोई ओहदा किसी की जागीर नहीं है, किसी ने खरीदी नहीं है। तो ये तो एक तो होता ही नहीं। लेकिन आपके सवाल का जवाब देने के लिए कह रहा हूं कि अगर कोई पागल पैदा भी हो जाता तो शायद वो, उसका दिमाग तवाज़ुन सही नहीं होता MQM में जब ही वो ऐसी हरकत करता, वरना अगर वो ऐसी हरकत होश हवास में करता तो फिर वो MQM के जो लोग हैं, आम आवाम, जिन्होंने अपने जान, तन, मन, धन से MQM के इस कॉज के लिए कुर्बानी दी है, वो उस शख्स का मुहासबा करते और उसका इस सोसाइटी में बड़ा मुहासबा होता। वो ये कर नहीं पाता। मुहासबा भी होता और उसका दिमाग भी ठीक कर देते। वो डेफिनेटली जब जो है वो मुहासबा होता तो दिमाग तो ठीक शायद बगैर डॉक्टर के पास जा ही कर देते, लोग ही कर देते उसका दिमाग। अब आपको क्या लगता है कि जैसे कि कल पीपल्स पार्टी के अहम लोग भी कह रहे थे कि अगले हफ्ते ही होने वाला है कि दोबारा आपकी शराकत इख्तिदार हो जाए पीपल्स पार्टी के साथ और आप फिर इस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुस्तफा कमाल साहब, ये बताइएगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कि कल हमारे प्रोग्राम में शाहिद सैयद साहब आए थे और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर गवर्नमेंट में शामिल हो रही है तो ये बड़ा पॉजिटिव चीज़ है, अमन के लिए अच्छी चीज़ है, हम इसको बड़ा वेलकम करते हैं। और उनकी तमाम बातें जो थी वो बड़ी मुतदिल और बड़ी आई थिंक शहर के लिए बड़ा सूदिंग ANP की जानिब से ये स्टेटमेंट आया था इस पूरे माहौल के बावजूद। और ये समझा जाता था गो कि इससे पहले कि ANP और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा शायद बड़े क्रिटिकल पॉलिटिकल एलाइज हैं या इत्तेहादी हैं, लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के हवाले के अलावा कल शाहिद सैयद साहब का जो बयान था बड़ा वेलकम किया MQM को उन्होंने। इस पर आप अपना नुक्ता नज़र बताइए। जी, मैंने भी सुना और हम सब लोगों ने सुना और हम इसको बड़ा वेलकम करते हैं इस जेस्चर को। और आई होप एंड प्रे, मेरी दुआ है कि सेंस प्रिवेल करे इस शहर में। कामरान साहब,
کوئی کسی کو نہ نکال سکتا ہے نہ کسی کو مار سکتا ہے. خدا نہ خواستہ ایسی کوئی خواہش کسی کی ہوتی, اگر میں اپنی بات کروں ایم کیو ایم کی ہوتی تو 2002 سے 2008 تک ہمارے پاس سارے اختیارات تھے, نظامت تھی, ہوم منسٹری تھی, گورنر کے پاس اختیارات تھے, پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہماری بات سن رہا تھا. ایک کسی آدمی کو خراش نہیں آئی ہے یہاں پر. ایک 2007 میں 12 مئی کا واقعہ میں خود سے کوٹ کروں گا, یہ سانحہ ہوا, یہ ایک ٹریجڈی تھی, ایک سانحہ تھا جہاں پر 16 ایم کیو ایم کے کارکنان شہید ہوئے. 4 پارٹیز 5 پارٹیز کے لوگ آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہوئے, ان کو بھی, ان کارکنان کو بھی کسی نے پھول نہیں مارے تھے, گولیاں لگی تھی ان کو جس سے وہ شہید ہوئے, اور دوسرے بھی لوگ اس شہر میں معصوم لوگ شہید ہوئے. اس سانحے کے علاوہ آپ کوئی 6-8 سالوں میں ایگزامپل کوٹ نہیں کر سکتے کہ کسی نے کسی کو مارا ہو جب ہمارے پاس حکمرانی تھی. میں اپنے دوستوں سے اور کئی ان پی کے ساتھیوں سے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ خدارا یہ طے کر لیں کہ آیا 5000 لوگوں کے مرنے کے بعد ہمیں ٹیبل پہ بیٹھنا ہے, یا آج ہم بیٹھ کر نیک نیتی سے مسائل کو گفت و شنید سے حل کریں. آپ کو آج نہیں تو کل, اور کل نہیں تو پرسوں, یا آپ بغیر کسی کو معصوم جان کو ضائع ہوئے بغیر ہم مذاکرات کر لیں, بات کر لیں, اور اپنے اندر کالی بھیڑوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کا قلع کما کریں, اور دل سے ایک دوسرے کو مانے, ایک دوسرے کو گن پوائنٹ پہ ہم ایک دوسرے کو نہیں کڈنیپ کر سکتے یا ایک دوسرے پہ کو فتح نہیں کر سکتے. اگر یہ, اور یا تو پھر آپ پہلے 5000 لوگوں کو مر جانے دیں, وہ معصوم لوگوں کو, اور اس کے بعد آپ کو ہمیں لازمی بیٹھنا پڑے گا. یہ بات ہم کر چکے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں. آج ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے ہم ہر کسی سے بات کر رہے ہیں, اور کہیں بھی کسی سے کسی بھی طریقے سے کراچی کے لیے, صوبے کے لیے, اس ملک کی امن کی خاطر بات کرنے کے لیے, ساری جائز باتوں کو کرنے کے لیے, ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے شکایت کیا, ہمیں یہ بتاؤ. ہم نے کبھی کسی کو نہیں. کامران صاحب 12-14 لوگوں کو بنارس پہ, معصوم لوگوں کو ونڈی سے اتار کر ان کو آئیڈینٹیفائیڈ کر کے مہاجر ہونے کے بنیاد پر ان کو مار دیا جاتا ہے. 34 لوگوں کو زخمی کر دیا جاتا ہے. کماڑی پہ W11 کو روک کر اردو سپیکنگ کو چن کر W11 میں بھر کے اس کو W11 کو آگ لگا دی جاتی ہے. 7 لوگ اس میں زندہ جل جاتے ہیں. اس طرح کے روزانہ کے واقعات ہیں. قصبہ علی گڑھ میں سینکڑوں مکانات جلا دیے, ساری چیزیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت این پی کے اندر بھی بہت ساری کالی بھیڑیں ہوں گی. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ شاید این پی کی یہ پالیسی نہیں ہے, این پی کے حق میں نہیں ہے, عام معصوم پٹھانوں کے حق میں نہیں ہے یہ قتل و غارت گری. اس کو ہمارے ہی علاقوں میں آ کر فروٹ بیچنا ہے, اس کو ہمارے علاقوں میں آ کر چوکیداری کرنی ہے, اس کو ہمارے علاقوں میں آ کر مزدوری کرنی ہے, سبزی بیچنا ہے, رکشہ چلانا ہے, ٹیکسی چلانا ہے, بس میں کنڈکٹری کرنی ہے. اس عام پختون کے مفاد میں نہیں ہے یہ قتل و غارت گری, یہ ٹینشن, یہ ایسکیلیشن. یہ ایک گروہ ہے, یہ ایک مافیا ہے, لینڈ مافیا ہے, گینگ مافیا ہے, ٹارگٹ کلنگ مافیا ہے, جو کسی کا بینر, کسی کا جھنڈا استعمال کر کے یہ ساری قتل و غارت گری کر رہا ہے. خدارا اب سیاستدانوں کو ہم اپنی طرف سے, میں آج آپ کے سامنے ساری چیزیں سب لوگوں کو بتا میں نام لے رہا ہوں, نام یہ بغیر کہ ہم کس سے روزانہ بات کرتے ہیں ان ساری ٹینشنز کے ہونے کے باوجود. مصطفیٰ اقبال صاحب, آپ بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت, میجر سٹیک ہولڈر کی حیثیت سے اس میں سارا انیشیٹو آپ ہی نے لینا ہوگا, آپ ہی نے قائل کرنا ہوگا, آپ ہی نے ان لوگوں کے اگر دل میں کوئی ریزرویشن ان کو دور کرنی ہوگی. سب یہ اس کی ساری ذمہ داری, بڑی ذمہ داری, ساری نہیں بڑی ذمہ داری بہرحال آپ کو ہے. اگر اے این پی کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے ہیں اور گروہوں کے ساتھ, گروپس کے ساتھ, جماعتوں کے ساتھ کرنے, بسم اللہ کرنی ہوگی, اور بہت آپ کو دکھانا ہوگا شہر کو کہ آپ ایکسٹرا مائل جا رہے ہیں اور آپ باقاعدہ آپ اپنے دلوں کو کھول رہے ہیں. یہ ساری ذمہ داری آپ کو اپنے سر پہ بھی لینی پڑے گی. کامران صاحب, ہم نے لے رکھی ہے یہ ذمہ داری اس شہر کے بگیسٹ سٹیک ہولڈر ہونے کے ناطے. آپ میں نام لے کے بولتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی, اے این پی, سنی تحریک, پی ایم ایل کیو اور ساری چھوٹی بڑی جماعتیں, مسلم لیگ نون, ہم سب سے بات کر رہے ہیں. کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کے لیے ہم نے خدا نہ خواستہ یہاں پر ڈیڈ لاک لگا رکھی ہو. سب کی جگہوں پہ جا کر بات کر. الطاف بھائی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کراچی, پاکستان, سندھ کی تمام چھوٹی بڑی پارٹیز کا نام لے کر, ان کے لیڈروں کا نام لے کر, ہاتھ جوڑ کر, امن کی بھیک مانگ کر سب کو گلے لگانے کی بات کی ہے. ہمارے
اس جیسچر کو, میرے قائد کے اس جیسچر کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا جا رہا. آئیے دلوں کو جوڑیں, ساتھ بیٹھ کر اس شہر, اس عام لوگوں کی ماں کو مارنے کی بات نہ کریں یار, ایک عام آدمی کو دوا دے کر اس کی زندگی کو بچانے کی بات کریں. خدارا ویسے ہی لوگ بجلی کی ناپید ہونے سے مر رہے ہیں, بھوک افلاس میں مر رہے ہیں, ٹریفک ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں, گرمی سے مر رہے ہیں, گندا پانی پی کر مر رہے ہیں, سیلاب میں مر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم آرٹیفیشلی بھی لوگوں کو مارنے کی بات کریں. بڑا ظلم ہے. اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہم سب کو مر جانا ہے. ڈرنا چاہیے, ہم ان سارے اپنے مرنے کے بعد کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. خدارا عام آدمی کی زندگی بچانے کے لیے ایک دوسرے کو قبول کر لو, مان لو کوئی, اور اس شہر پہ قبضہ کر کے جو ہے وہ اپنا ووٹ بینک بنانے کے خیالات کو اور اس سازش کو بے نقاب کر دو. کوئی کسی کو قبضہ کر کے چیزوں کو نہیں خرید سکتا, نہ اپنا مینڈیٹ بنا سکتا ہے. ایک عام ڈیموکریٹک انداز میں جس کو ووٹ دے, ایم کیو ایم 27 سالوں سے اس کراچی کے سب سے بڑے, پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں, جو کہ پڑھا لکھا علاقہ ہے, جہاں پر لوگ کوسچن کر کے ووٹ دیتے ہیں, ایم کیو ایم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر 1000 قسم کے پروپیگنڈے کے باوجود ایم کیو ایم کراچی کے لوگ ایم کیو ایم کو مینڈیٹ دیتے چلے آ رہے ہیں 27 سالوں سے. ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کرو. خدارا اپنے لیے جمہوریت کی بات کرتے ہو, لیکن جب ہمارے اوپر جمہوریت کی بات آتی ہے تو ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے ہو. آج کراچی میں 20 ایم این ایز کی سیٹ میں سے آج کراچی میں 17 سیٹیں ایم کیو ایم کے ایم این ایز کے پاس ہیں. 42 ایم پی ایس کی سیٹ میں سے 34 سیٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے. کراچی میں کامران صاحب ایڈمنسٹریشن اور گورننس کے حوالے سے ہماری 85% ہمارے پاس ووٹنگ مینڈیٹ ہونے کے باوجود 1% ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو مینڈیٹ نہیں ہے. کراچی میں 100 سے زیادہ تھانوں میں سے ایک تھانے کا ایس ایچ او, ایس آئی, سپاہی ہماری ریکمنڈیشن یا ہمارے ایم این ایم پی کے ریکمنڈیشن پہ نہیں چلا. دارا جہاں ہمارا ووٹ ہے, لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا, ہمارے مینڈیٹ کو اتنا تسلیم کر کے اپنی باہوں کو کھولو, شیر و شکر ہو جاؤ, اور ایک دوسرے کو تسلیم کر کے شہر کو, اس شہر کے لوگوں کو اور اس پاکستان کے لوگوں کو اچھی خبریں دو یار. زندگی بچانے کی خبریں دو, زندگی مارنے کی خبریں نہ دو. یہ ہماری یہی ریکویسٹ ہے, یہی فلسفی ہے. یہی الطاف بھائی کہہ رہے ہیں, یہی رو کے ہاتھ پھیلا کر, ہاتھ جوڑ کر پاکستان کے تمام سیاستدانوں سے, تمام پاکستان کی پارٹی سے, تمام قومیتوں سے یہ فریاد کر رہے ہیں. خدارا اب بہت خون بہ گیا, لوگوں کو الطاف بھائی کی یہ بات سننی چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب سید مصطفیٰ کمال.